بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. نبوت کی ایک بات کرتے ہیں. 1952 میں جب پاکستان بن چکا تھا اس وقت بدقسمتی سے پاکستان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی تھا. یہ قادیانی کی حمایت اب نہیں شروع ہوئی، یہ بڑی پرانی ہے اور حکومتوں کو پتہ نہیں کیا مار ہوتی ہے، معلوم نہیں انہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی گستاخ رسول ہے، مرتد ہے یا مسلمان ہے، یہ کون ہے، یہ نہیں دیکھتے اس چیز کو. وزیر بنا لیتے ہیں، مشیر بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عہدے دے دیتے ہیں. اس وقت کا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی تھا. اس نے کراچی کے ایک اجلاس میں اسلام کو مردہ اور قادیانیت کو زندہ کہا تھا. اسلام کو مردہ کہا تھا، قادیانیت کو زندہ کہا تھا. اور اس وقت پھر سب مسلمانوں نے تحریک چلائی. تحریک کے نتیجے میں بے شمار علماء مشائخ کو گرفتار کیا گیا اور لاہور میں مولانا ابو البرکات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی آپ اس تحریک کے صدر تھے. آپ وہاں سے تحریک کو رہنمائی فراہم فرماتے تھے. جب وہ بھی گرفتار ہو گئے تو اس وقت پھر عبدالستار خان نیازی نے تحریک کی قیادت سنبھالی. عبدالستار خان نیازی نے جب آپ نے قیادت سنبھالی تو ایک قتل ہو گیا تھا ڈی ایس پی جس نے قرآن مجید کی بھی توہین کی تھی اور ایک نوجوان کو اس نے زد و کوب بھی کیا تھا. اگلے دن مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا. اس کے قتل کا مقدمہ نیازی صاحب کے نام پہ بنا. قتل کا مقدمہ نیازی صاحب کے نام پہ بن گیا. عبدالستار خان نیازی جو تھے انہیں عدالت میں پیش کیا گیا. مختصر کر رہا ہوں. عدالت میں جب پیش کیا گیا 2 مقدمے تھے. ایک تھا حکومت کے خلاف بغاوت کا، ایک تھا ڈی ایس پی کے قتل کا. 2 مقدمے نیازی صاحب پہ تھے. ڈی ایس پی کے قتل میں آپ کو بری کر دیا گیا. جب آپ کمرہ عدالت سے باہر آ رہے تھے تو آپ کو پھر روک دیا گیا اور روکنے کے بعد بغاوت کے مقدمے کی وجہ سے آپ کے سامنے ایک پیج رکھا گیا. آپ کو تھمایا گیا کہ یہ لے کے آپ نہیں جا سکتے، آپ ابھی آزاد نہیں ہیں. اور ایک پیج دیا گیا. اس پیج پہ لکھا ہوا تھا You will be hanged by neck till you are dead. آپ کے گردن میں پھندا ڈالا جائے گا اور اس وقت تک پھندا ڈلا رہے گا جب تک آپ فوت نہیں ہو جاتے. یعنی سزائے موت دے دی گئی. آپ کو سزائے موت ہے، آپ نہیں جا سکتے. اگر کسی بندے کو سزائے موت سنائی جائے تو اس کا اشر کیا ہوتا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، اس کے اعصاب کیا کہتے ہیں، اس کی آواز کیا کہتے ہیں. وہ اپنی آواز کو بیٹھتا ہے. لیکن جب نیازی صاحب کے سامنے وہ بچہ آیا تو مسلمانوں آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ آپ کے قائد نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا. آپ نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے کہا is that all؟ بس اتنا ہی. آپ کے الفاظ یہ تھے. عبدالستار خان نیازی نے جب موت کا پروانہ آپ کے سامنے دیکھا تو گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اشتباہ نہیں ہوئے، کبھی تاڑی نہیں ہوئی، لرزہ پر اندام نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے الفاظ سے is that all؟ بس اتنا ہی. اور اگلے الفاظ کیا تھے؟ I was prepared to take more than that. میں تو اس سے زیادہ کی توقع کر رہا تھا، میں تو اس سے زیادہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھا. بس اتنا. اور اگلے الفاظ آپ کے کیا تھے؟
I would have got, if I would have got 100,000 lives, I would have laid down those lives for the cause of Holy Prophet, peace be upon him. آپ نے کہا کہ لوگوں تم مجھے ایک جان کے ختم کرنے کی دھمکی دے رہے ہو، یہ تو ایک ہے، اگر میری لاکھ جانیں بھی ہوتی تو مصطفیٰ کی خاطر میں قربان کر دیتا، مصطفیٰ کی خاطر قربان کر دیتا۔ یہ کون سا معاملہ تھا؟ یہ کون سی بغاوت تھی؟ نیازی نے کیا بغاوت کی تھی؟ فقط نیازی کا یہ قصور تھا کہ اس نے ختم نبوت کا پیرا دیا تھا۔ ختم نبوت کا کوئی کسی کو پتہ نہیں کیا تھا، کسی قرآن کی ٹانگ نہیں کھینچی تھی، کسی کو قرآن کو شوٹ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ فقط کیا تھا؟ مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کا دم بھرا تھا، مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کا دم بھرا تھا مولانا نیازی نے۔ اور جب انہیں موت کا پروانہ تھمایا گیا تو آپ نے کہا یہ تو ایک جان ہے، if I would have 100,000 lives، اگر میری 1,00,000 جانیں بھی ہوتی تو کہتے ہیں I would have laid down for the Holy Prophet, peace be upon him۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایک کر کے ساری قربان کرتے ہیں۔ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں حکومت وقت کو، کل بھی تمہارے سامنے محمدی شیر کھڑا تھا، 1952 میں بھی تمہارے سامنے محمدی شیر کھڑا تھا، اور آج بھی تمہارے سامنے محمدی شیر کھڑا ہے، آج بھی تمہارے سامنے ایک محمدی شیر کھڑا ہے۔ تو کیا کہ ہم نے وارنٹ جاری کر دیے، ہم نے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ یہ وارنٹ کیا ہوتے ہیں؟ گرفتاری کیا ہوتی ہے؟ جیل کیا ہوتی ہے؟ موت کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مصطفیٰ کی عظمت کے لیے اس سے آگے جانے والے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ کے لیے دیوانے اس سے آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔